واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فكما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر على مسلم ستره في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد بعدد حسنه وجماله. عزیزان ملت، برادران اسلام، میرے معزز و مکرم محترم مسلمان بھائیوں، اسلام کے غیور مسلمان ساتھیوں، اللہ کریم کا فرمان ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ رسی سے مراد دین اور شریعت، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، جدائی نہ لاؤ، افراق نہ لاؤ، تفریق نہ لاؤ۔ اور فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ کُنتُمْ اعداء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ رب العالمین نے آپ ہی کے دلوں میں ایسی الفت اور محبت ڈال دی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور پھر اللہ نے آپ کو بھائی بھائی بنایا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اللہ کریم بتلانا چاہتے ہیں کہ مومن مسلمان ایک دوسرے سے ایسے جڑے رہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ایک عمارت کے چاروں اطراف دیوار ایک دوسرے سے جڑے رہے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر یوں دی اور فرمایا کہ اس طرح مضبوطی سے رہو، جب تک مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق، اتحاد، اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ رہیں گے، دنیا کی جتنی بھی بڑی طاقتیں آ جائے بال بھی بیگا نہیں کر سکتے کسی بھی مسلمان۔ شرط، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اب ایک مسلمان لڑ رہا، دوسرا مسلمان اس کا تماشا نہ دیکھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اگر ان دونوں میں جھگڑا ہے فاصلحوا، ان کی صلح کرو، بین اخویکم، ان دونوں بھائیوں کے درمیان۔ اور اگر آپ تماشائی بنے رہے، دشمن آپ کے تماشے سے فائدہ اٹھائے گا اور یہ دونوں بھائی آپس میں جدا ہوں گے۔ لا يدخل الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جو رشتوں کو توڑتا ہو، جو بھائی چارے کو توڑے،
جو مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے دور ہو جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام ماله عرضه ودمه التقوى. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے. لا یخونہ، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پاس امانت رکھوائے، یہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا. مسلمان کی نشانیوں میں اعلیٰ نشانی جو بتلائی وہ یہ ہے کہ مسلمان کبھی دوسرے مسلمان کی امانت میں خیانت نہیں کرتا. لا یخونہ، خائن بن ہی نہیں سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. امانت رکھو خیانت کرے گا کون؟ منافق. اور مسلمان کے متعلق کیا فرمایا؟ لا یخونہ، یہ کبھی خیانت نہیں کر سکتا. اور پھر فرمایا کہ ولا یکذبہ، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جھوٹ نہیں بول سکتا، چاہے وہ تجارت کے اندر ہو، چاہے وہ معاملات کے اندر ہو، چاہے وہ بھائی چارگی کے اندر ہو، چاہے وہ ایک فیملی کے اندر ہو، ایک ریلیشن شپ کے اندر ہو. کبھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جھوٹ نہیں بولتا. مسلمان کی صفت ہے یہ. اور دوسری طرف آپ منافق کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذبا، جب بھی منافق بات کرے گا جھوٹ بولے گا. اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر ہم مذاق میں بھی جھوٹ بولیں، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لینا کہ ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں. اگر میں ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کے متعلق جھوٹ بول رہا تو پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آیا جو بات میری زبان سے نکل رہی ہے اس بات کے نتائج میرے مسلمان ہونے پر دلالت کرے گی یا منافق ہونے پر. مسلمان میرے عزیزوں مر جائے گا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. تجارت میں مجھے نفع نہیں مل رہا، جھوٹ نہیں بولوں گا. مجھے ایک بات میں نجات نہیں مل رہی، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. جان جا سکتی ہے، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میں اپنی بات نہیں کر رہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر تیسری صفت بتلائی کہ ولا یخذلہ، جب کسی مسلمان پر ظلم اور زیادتی ہو، اللہ دوسرا مسلمان اس کو کسی کے ہاتھوں مظلوم نہیں چھوڑتا. مسلمان پر ظلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ظلم برداشت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان بھائی ہے، جب ایک ہاتھ کٹ جائے تو پورے جسم کو تکلیف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت کا جسم واحد، یہ ایک جسم کے معنی. اگر کان میں درد ہوگا تو پورے جسم میں تکلیف ہوگی. اگر آنکھ سے آنسو بہے جسم کو تکلیف ہوگی. ہاتھ میں درد آیا جسم کو تکلیف ہوگی. سر میں درد آیا پورے جسم کو تکلیف ہوگی. اگر دانت میں درد آئے پورے جسم کو تکلیف ہوگی. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا چاہتے ہیں کہ لا یخونہ ولا یکذبہ ولا یخذلہ. نہ مسلمان خیانت کر سکتا ہے امانت کے اندر، نہ مسلمان سچائی کو چھپا سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے. اور پھر فرمایا
کہ وَلَا يَخْذُلُهُ، اور نہ مسلمان کبھی بھی کسی مسلمان کو تکلیف میں دے گا، نہیں کر سکتا۔ یہ امت کا جسم واحد، ایک جسم کے معنی ہے۔ میرے پٹھان بھائی کو تکلیف ہوگی تو اس تکلیف کو سہنے والا پنجابی بھی ہونا چاہیے، کسی پنجابی کو تکلیف ہوگی تو اس درد کو سہنے والا بلوچ بھی ہونا چاہیے، بلوچ کو تکلیف ہوگی تو مہاجر کو بھی ہونی چاہیے۔ نہیں ہے اسلام کے اندر تفریق۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، دنیا کی ساری قوتیں مل جائے مسلمان کو آپس میں جدا نہیں کر سکتے۔ کیا پٹھان، کیا پنجابی، کیا بلوچ، کیا عرب، کیا عجم، کیا ترک، نہیں۔ اتنی بڑی امپائر خلافت عثمانیہ، اس کا زوال کب شروع ہوا؟ جب اس خلافت کے اندر لسانیت، قومیت، یہ بات آئی، اللہ رب العالمین نے طاقت سے زوال کا انہیں ایک ایسا سرچشمہ اور منبع بنا دیا کہ پوری دنیا سے ارض سے خلافت عثمانیہ کا وجود ختم ہو گیا۔ خلافت امیہ، خلافت عباسیہ، آپ دیکھیں جب بھی خلافتوں کے اندر قومیت، لسانیت آئی ہے، اللہ نے اس کے وجود کا خاتمہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں، المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله۔ اگلی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مسلمان کو دوسرا مسلمان تکلیف میں دیکھے، اس پر فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی مدد ہو۔ علامہ ابن ہاشم رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ فرمایا کہ جس کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ لو اور پھر بھی طاقت کے باوجود تم اس کی مدد کو نہ جاؤ، تیاری رکھو اپنے آپ کو، اپنے وجود کو جہنم کے ایندھن کے، کہ اللہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ کیوں؟ تم نے اپنے مسلمان بھائی کی حفاظت کی۔ میرا ہاتھ کاٹ جائے تو کیا تماشا دیکھوں گا؟ میرا ہاتھ کٹا، میں یوں دیکھتا رہوں گا کہ نہیں خون بہنے دو، یا میں فوراً اس کا کوئی سدباب نکالوں گا؟ کیا کروں گا؟ فوراً معالج کی طرف جاؤں گا، ڈاکٹر کی طرف، پٹی لگے گی، اگر جڑنے کی طاقت ہو تو لگ جائے گی، آپریٹ ہوگا۔ اسی طرح میرے عزیزو، جب ایک مسلمان کو تکلیف ہو، آپ کا وجود ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اس کے درد اپنے وجود پہ محسوس۔ کل المسلم علی المسلم حرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات فرمائی کہ ہر مسلمان کے مسلمان پر بعض چیزیں حرام، دم وعرض ومال۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو اجازت نہیں کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عزت کو تار لائے، نہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ وہ کسی کی عزتوں کو اچھالے، اسے ذلیل کرے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے، آپ بغیر کسی اجازت کے اپنے بھائی کے مال کو بھی ہاتھ نہیں لگا۔ اسلام نے ممانعت، جان مال کی حفاظت اسلام سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کو زندگی گزارنے کا ایک سبق سکھاتے ہیں۔ ہم اس معاشرے کے اندر لسانیت کو چھوڑیں، اس معاشرے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو مسلمان ہو کر ظاہر کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک جسم ہیں، ایک ملت ہے، اور اس ملت کا خاتمہ میرے عزیزوں
کوئی نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک واعتصموا بحبل اللہ کے حمل ذات بنے رہے۔ اگر میں نے یہ سوچا کہ یہ تو پٹھان ہے، یہ تو پنجابی ہے، یہ تو بلوچ ہے، یہ تو سرائکی ہے، یہ تو عرب ہے، یہ تو ترک ہے، پھر میرے عزیزوں دشمن ہمارے وجود کو ایسا خاتمہ کرے گا ہمارے وجود کا کہ نسلیں بھی پیدا ہو جائے تو وہ ایک دوسرے سے متفق نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ عن ابی موسى الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم مرآة اخیہ فإن رأى منه اذى فليمط عنه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہو، آئینہ شیشہ۔ فإن رأى منه اذى، اگر آپ نے ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان میں کوئی برائی دیکھی، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی اصلاح خاموشی سے کر لو، یہی مسلمان کی نشانی۔ اگر ایک بھی مسلمان اس بات کو سوچے کہ میں نے اس فلاں مسلمان کی عزتوں کو تار تار کرنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج اس حدیث کو اپنے پلے باندھ لیجئے۔ عن وائل بن ثعلبة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر الشماتة لأخیک فیرحمہم اللہ ویبتلیک۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کو اگر آپ نے تکلیف میں دیکھا، لا تظہر الشماتة لأخیک، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان کو تکلیف میں مبتلا ہو کر آپ نے دیکھ لیا کہ میرا دوسرا مسلمان بھائی تکلیف میں، اور آپ نے اس تکلیف کو اس سے دور کرنے کے بجائے آپ اس پر ہنسے، آپ نے اس کا مذاق بنایا، فیرحمہ اللہ، اللہ تو اس پر رحم فرما دیں گے، اللہ اس سے اس تکلیف کو اٹھائیں گے، وَيَبْتَلِيكَ اللہ، وہ مصیبت اس سے بھی دگنے طریقے سے آپ کو اس مصیبت میں مبتلا وَيَبْتَلِيكَ۔ میرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو، میں اس کی مدد کو نہ جاؤں، اس بات کو یاد رکھیں کہ آیا میں مسلمان ہوں بھی یا نہیں۔ نور نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک احکامات کو لوں، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے لے لیں اور جسے روک دیں رک جائے، اسی میں نجات ہے۔ لا تظہر الشماتة لأخیک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مسلم کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامة، ومن یسر على معسر في الدنیا یسر اللہ في الدنیا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستر اللہ في الدنیا ستر اللہ مسلما في الدنیا والآخرة۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن محمود ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من نفس، اللہ نے لفظ نفس بیان کیا ہے، سنیں میرے عزیزوں، فرمایا اس نفس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ لیں اور آپ کی طاقت نہیں ہے کہ اس سے اس تکلیف کو دور کر لے، مفتی ولی حسن صاحب کہتے ہیں کہ اگر بندہ ایک بڑی سانس بھی لے لے، اللہ اس کو اس کے مدد میں شامل کرے۔ ہاں تماشا نہ ہے۔ اور جب ایک مسلمان مشکل میں ہو، ایک مسلمان
مشکل میں ہے اور دوسرا مسلمان اس کی مشکل سے نجات کے لیے آسانی لاتا ہے، پھر دنیا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا ومن ستر علی مسلم فی الدنیا، اور جس کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان بھائی کے عیب پر دنیا کے اندر پردہ ڈالا، ستر اللہ مسلما فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، ان احدکم مرآۃ اخیہ۔ سبحان اللہ، مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ ہم آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے چہرے پر کتنے داغ ہیں، کیوں؟ آئینہ صاف ہے، آئینہ صاف ہے، ستھرا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، فرمایا علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس حدیث سے کچھ باتیں سبق حاصل کرنے کے لیے ملی۔ پہلی بات کہ مسلمان کے لیے آئینہ کیسے؟ فرمایا آئینہ کبھی بھی اپنے دیکھنے والے کو غلط ڈائریکشن میں دے۔ میرے چہرے پہ داغ ہو تو شیشے میں سینہ نہیں دکھائیں گے، چہرے ماتھے پہ نشان ہے، ماتھا ہی دکھایا جائے گا۔ فرمایا جو شخص کسی کو اصلاح کے عمل سے بتائے کہ میاں آپ میں یہ غلطی ہے، آرام سے سکون سے اس کی اصلاح کرے اور ساتھ میں یہ دعا بھی کرے اے اللہ آج میں اس کی اصلاح کر رہا، آئندہ آنے والے ایام میں مجھے خود بھی اس غلطی سے محفوظ فرما۔ اللہ اسے وقت تک محفوظ رکھتے ہیں جب تک اس کی موت نہ آ جائے، اس وقت تک ہو گیا۔ اگر آپ اصلاح ایسے کر رہے ہیں کہ آپ اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی اس کے اندر تو یہ بیماری ہے، اس کے اندر تو یہ ہے اور یہ اس طرح ہے، تو آپ ذرا یہ بھی سوچیں کیا جب آپ شیشے کے اندر اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو شیشہ آواز دے کر پکارتا ہے کہ میاں چہرہ صاف کر لے، چہرے پہ کھلک لگی ہے، یا خاموشی سے آپ کو آپ کی غلطی کی اصلاح ہو رہی ہے؟ دو تین دن پہلے کی بات ہے، ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب نے وہاں پر غلطی کی تو میں نے پرچی اٹھائی، خاموشی سے لکھا کہ یہ ایسے نہیں ایسے، اور دیری یقین جانیے مجلس میں کسی کو پتہ نہ چلا کہ بندے نے غلطی کیا کی ہے اور دوسرے نے اس کی اصلاح کیا ہے۔ سبحان اللہ، اس بندے نے بھی ایسے کمال کیا کہ انہوں نے مجھے میرے سوال کا جواب بھی بہتر انداز سے دیا، اور میں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میری اصلاح۔ مومن کا طریقہ یہ ہے، اعلانات نہ کرے کہ بیماری اس میں یہ، اعلانات نہ کرے کہ اس کے وجود میں یہ خرابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بمنزل عمارت کے، یشد بعضه بعضا، اس کا بعض حصہ بعض سے ملے گا تو یہ طاقتور بن جائے گا۔ اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو آپ کو چاہیے کہ اصلاح کا عمل ایسا ہو کہ نہ مجھے تکلیف پہنچے، نہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو میرے عیبوں سے پردہ پھٹنے کا موقع۔ احتیاط، اسلام احتیاط کا مرکز ہے، اسلام عدل کا مرکز ہے، اسلام انصاف کا مرکز ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، اگر ایک طرف میں دیوار کھڑی کر دوں، دوسری طرف دیوار کھڑی کر دوں اور 100 منزلہ عمارت بناؤں، بتائیے کیا یہ عمارت بن پائے گی؟ ہاں، یہ اس طرف سیدھے ہاتھ کی طرف میں ایک دیوار کھڑی کر رہا، دوسری طرف میں دیوار کھڑی کر رہا، تو کیا اس طرح اگر میں اس منزل کو، اس عمارت کو وجود دوں گا تو یہ عمارت کھڑی ہو جائے گی؟ سو گئے۔ جب ایک دیوار کھڑی ہو گئی، دوسری بھی کھڑی ہو گئی، اب کیا کرنا چاہیے؟ سامنے اور پیچھے کی بھی دیوار ہونی چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ چار دیواری مضبوط ہو، چار دیواری سے آپ قلعے بنا سکتے ہیں۔ اگر یہ چار دیواری مضبوط ہو گئی، فرمایا کہ کل بنیان یشد بعضہ بعضا، جب فرقہ واریت، لسانیت، قومیت ہمارے وجود سے نکل جائے، یقین جانیے واعتصموا بحبل اللہ کہ ہم حقیقی مزداد بن جائیں۔ کوئی بھی کافر مل جائے، ہمارے ایک مسلمان بھائی کا بال بھی نہیں نوچ سکتے۔ شرط یہ ہے کہ ہم کل بنیان اور یشد بعضہ بعضا بنے، المسلم اخو المسلم بنے، ہم حقیقی مسلمان بنے، چھوڑ دیں یہ فرقہ واریت۔ آج میری سانس چل رہی ہے، ممکن ہے اگلے لمحات میں میری سانس نہ ہو۔ اگر اسی قومیت اور لسانیت کے ساتھ میں دنیا سے چلا گیا تو سوچیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کس انداز میں، سوچیں کہ میں اللہ کا سامنا کس انداز میں۔ تو میرے عزیزو، ایک واحد ملت بنے، ایک مومن بنے، ایک مسلمان بنے۔ اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو وہ تکلیف میں بھی محسوس، مجھے درد ہو اس درد کو آپ بھی محسوس، ایسے مسلمان بنے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت